وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، سيما بقية الله الأعظم على الأرضين، روحي وأرواحنا العالمين لمقدم ترابه الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. درود فرد محمد وعلى محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا، ہم سب کا خالق و مالک اور ہم سب کا معبود ہے. کربلا کمال سعادت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں پہلی محرم سے کچھ بہت حقیر سے علم سے گفتگو پیش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جس کی آج آپ کی خدمت میں تیسری مجلس کے لیے حاضر ہوں. آغاز مجلس میں عرض کر رہی ہوں آپ سے کہ کربلا میں جو کمال سعادت حاصل ہوئی ہے حسینی قافلے کو، اس کا منبع و مرکز عشق توحید تھا. وہی عشق توحید اگر ہم اس عزا سے، اس کربلا کے فرش سے لے لیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہمیں کمال سعادت اور آخرت میں بھی. عزیزان، جس حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کر رہے ہیں آغاز مجلس میں، سورہ مزمل کی وہ آیت کے جس میں خدا نے خود اپنے ناموں کے لیے فرمایا، اپنے ذکر کے لیے جو فرمایا وَذُكِرَ اسْمَ رَبَّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اے نبی ہمارا ذکر جو ہے وہ کرتے رہا کرو اور ہماری طرف توجہ رکھا کرو. آپ کی خدمت میں جو گفتگو ہو رہی ہے آغاز مجلس میں اسماء حسنہ کو اپنی زبان پہ جاری رکھنا بجائے لغو اور دیگر جو ہے وہ گفتگو کے. تو آج جس کہہ لیں کہ دو اسماء پہ آپ سے بات کرنی ہے، اور جیسا کہ قرآن میں خود خدا کہہ رہا ہے کہ میرا ذکر کیا کرو اور میرا ذکر کیا کرو اور میری طرف توجہ رکھا کرو. اور دو ناموں سے اگر ہم اللہ کی طرف توجہ کرنے چاہیں، دو نام آپ کی خدمت میں 2 دن میں نے پیش کیے. آج کے دن پہلا نام ایک خدا کا جو ہے وہ 99 ناموں میں سے نام ہے الحلیم. یہ جو نام ہے پروردگار عالم کا حلیم، اس کے در حقیقت جو معنی ہیں لغت میں جو ملتے ہیں، جیسے کہ میں عرض کروں اسماء شرح اسماء الحسنہ میں آغا یہ سید حسین حمدانی نے جس کی شرح لکھی ہے، فرمایا کہ حلیم کے معنی یہ ہیں کہ غیر سنجیدہ، اور جو ہے وہ یعنی ایسی چیزوں سے کہہ لیں کہ اس کی ذات جو ہے منزہ ہے، جو کہ کہہ لیں غیر سنجیدہ بھی اور لا یعنی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا یہ اس یعنی کہ جو ہے وہ اعتبار سے کہ پروردگار عالم کا جو ہے صفت یہ اس کا نام حلیم ہے کہ وہ غیر سنجیدہ امور سے اپنے آپ کو، اپنے افعال کو بچا کے رکھتا ہے. پھر آگے مزید اس کی تشریح میں لکھا مثلا کہ وہ جو ہے لوگوں کو سزا دینے میں مہلت لیتا ہے. پھر اس کے بعد کہا کہ ناشکری کے باوجود لوگوں پہ اپنے فیض کو جاری و ساری رکھتا ہے. پھر کہا کہ منافقین اور فاسقین کی کہہ لے کہ فسق کو اور ان کے نفاق کو جو ہے وہ لوگوں میں چرچا نہیں کرتا کہ یہ طور جہالت میں شامل ہے. اللہ اکبر، یعنی خدا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں لوگ گناہ کر لیں تو مہلت دیتا ہوں، ناشکری کر لیں جب بھی میں ان پہ فیض کو جاری رکھتا ہوں.
دشمنوں کے عیوب کو، منافقین کے نفاق کو میں ان کا چرچا نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ میں حلیم ہوں. عزیزان، پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو یہ نام فقط دہرانے کے لیے نہیں دیے ہیں. تخلقوا بی اخلاق اللہ، حدیث قدسی میں خدا کہہ رہے میرے اخلاق کو حاصل کرو. اگر خدا کا نام حلیم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے اور آپ کو بھی صفت حلم اختیار کرنا چاہیے. مجھے اور آپ کو بھی لوگوں کو بہت جلدی فیصلے نہیں دینے چاہیے کہ فلاں نے میرے آگے یہ برائی کر لی تو میں جو ہے خدا بن گئی اور میں نے سب کو. اور سب سے بڑھ کے جب ہمارے اوپر غصے کی کیفیت طاری ہوتی ہے، علماء کہتے ہیں جو شخص اسم حلیم کو بہت زیادہ ورد کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کے اندر قوہ غضبیہ یعنی غصے کو کم کرتا چلا جاتا ہے. اس کے اندر یہ صفت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور وہ بالکل خدا کی طرح تحمل والا، حلم والا بن جاتا ہے. یعنی دوسرا اس کو کچھ بھی کرتا رہے وہ صرف اپنے خدا پہ توجہ رکھتا ہے اور اس پہ نگاہ رکھتا ہے. درود پڑھے محمد علیہ وسلم. جیسے کہ میں نے عرض کیا، ائمہ معصومین امیر المومنین کا دعویٰ نحن اسماء الحسنی، ہم اسماء حسنی ہیں، ہم اللہ کے نام ہیں. نیمہ شعبان کی دعا میں ہم امام زمان حضرت حجت اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ایسے ہی جملے پڑھتے ہیں وذو الحلم لا یسبو، اے امام زمان آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کے اندر حلم موجود ہے اور کسی قسم کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ غیر سنجیدہ تعامل نہیں ہے آپ کے اندر. تو پتہ چلا کہ جیسے خدا حلیم ہے ویسے یہ ہستیاں بھی حلیم ہے. تو اس سینس میں مجھے اور آپ کو صفت علم کو اختیار کرنا ہے اگر کربلا کے فرض سے کمال سعادت حاصل کرنا ہے. اب اس کے بعد آ جائیے ایک اور نام، خدا کا نام ہے الحمید. الحمید یہ وہ نام ہے جس کے لیے آقا حسین حمدانی لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ تمام تر حمد یعنی تمام تر تعریفوں کا منبع و مصدر اور صفت جمال کا منبع و مصدر یہ نام خدا کا ہے الحمید. اچھا، پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے فرماتے ہیں اگر کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو در حقیقت وہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس نے وہ اوصاف اس میں داخل کیے یا جس کے اندر وہ اوصاف جو ہے موجود ہے. تو کہا حتمی طور پر جب کسی چیز کی تعریف کی جائے تو اس کی تعریف کی جائے گی جس نے ان اوصاف کو اس میں داخل کیا، نہ کہ اس کی کہ جس کے اندر اوصاف شامل ہیں. اسی لیے دعائی کو میں مولا نے فرمایا نا وَكَمْ مِنْ ثَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ اہل لہو نشرتا، پروردگار تیری میری کتنی خوبیاں ہیں جو تو نے زبان عام پہ جاری کر دی جبکہ میں اس کا اہل ہی نہیں تھا. درود پڑھے محمد علیہ محمد. اور یہیں سے جب میں اسماء حسنیٰ کی طرف آؤں، جب حمید کی بات ہو تو مشکل ہے کہ محمد کا ذکر کیے بغیر ہم آگے جو ہے وہ بڑھیں. کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے صفت محامد کو، یعنی بہت سارے اس کے روٹ ورڈز ہیں عربک لغت کے لحاظ سے، تو جب بھی بولوں آپ سمجھ جائے گا یہی حمید یعنی تعریف کے معنی. کہتے ہیں سارے محامد کو کلن ودیت کر دیا ذات رسول میں، اس لیے ان کا نام آسمانوں پر احمد قرار پایا. اور جتنی تعریفیں ذات وجود پیغمبر میں جمع کی پروردگار عالم نے اسی لیے ان کا نام زمینوں میں محمد قرار پایا، یعنی اس کے معنی جس کی تعریف کی گئی. اسی لیے بہت خوبصورت جملہ ایک جو ملتا ہے الاحمد من الاوصاف کہ اے احمد آپ اس لیے احمد ہے کہ آپ کے اندر سارے اوصاف حمیدہ موجود ہیں. المحمد لسائر الاشراف، آپ کا نام اس لیے محمد ہے کہ ساری خوبیوں کا سر چشمہ آپ ہی کی ذات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اجل کرے. واقعہ جس کی تعریف کی گئی ہو جو کہ احمد بھی ہو محمد بھی ہو، وہ کیوں نہ اس کا نور اس کہہ لے کہ جو ہے وہ کمال کا ہو. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روایت ملتی ہے ہمیں مناقب میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.
امام موسی کاظم کی روایت، مناقب کی روایت، مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے جد محمد مصطفیٰ کے نور کو پروردگار عالم نے اپنی عظمت اور جلالت کے نور سے خلق کیا ہے، اور یہی وہ نور ہے جو کہ موسیٰ کو طور سینا پر دکھایا گیا کہ جسے دیکھنے کی تاب موسیٰ کو حاصل نہیں ہو سکی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اسی طریقے سے روایت میں ملتا ہے کہ آپ اندازہ کریں ان ناموں کے صدقے میں اور ان اسماء حسنہ کے صدقے میں مجھے اور آپ کو کیسے کمال سعادت۔ فرمایا کہ ابن عباس سے روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ جب کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو پروردگار عالم اس کے لیے جو ہے وہ آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے، جیسے ہی محمد رسول اللہ کہتا ہے خدا اس کے چہرے کو نورانی کر دیا کرتا ہے، اور پھر جیسے ہی علی ولی اللہ کہتا ہے خدا اس کے گناہوں کو بخش دیا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ایک اور جملہ ذکر فضائل کا سنیے اور پھر میں پیغام مجید کی طرف چلی جاؤں۔ یہ پھول قابل تعریف کیوں ہے؟ یہ پھولوں کی سب تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ان کی خوشبو کی، ان کے حسن کی۔ روایت میں موجود ہے ابن شہر آشوب سے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ انڈیا کے حوالے سے بات کرتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کی بات کروں جو عاشر معراج کی رات واقعہ ہوا، کہتا ہے کہ میں نے بہت سے درخت ایسے دیکھے کہ جس میں ایک ایسا پھول تھا کہ جس کے پھولوں پہ محمد لکھا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس نے بہت سے درخت اور ایسے پتھر دیکھے جس میں محمد اور علی لکھا ہوا تھا۔ عزیزان، دستگیر شیرازی نے سورہ رحمان کی جو ان کی تفسیر لکھی، اس میں لکھا کہ جب رسول معراج کی رات آسمانوں کی بلندیوں پہ جا رہے تھے، ابھی مجھے اور آپ کو پسینہ آتا ہے نا، ہمارا بیکار ہے پسینہ، لیکن رسول اللہ کا پسینہ بھی کتنا تعریف حمد اور لائق تعریف ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ جب آسمانوں کی بلندیوں پہ جانے لگے تو ایسے عالم میں کہتے ہیں ان کی پیشانی اقدس سے پسینہ ٹپکا، جیسے ہی پسینہ ٹپکا اسی پسینے سے خدا نے گلے سرخ کو پیدا کر دیا۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس پروردگار عالم حلیم ہے، حمید ہے، اور ان کا دعویٰ ہے اہل بیت علیہ السلام کا ہم اسماء حسنہ ہے، یعنی کہ جو کہ اخلاق پروردگار عالم کے وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی حدیث قدسی عرض کی، خدا ہمیں بھی اور آپ کو بھی آرڈر کر رہا ہے کہ میرے اخلاق کو حاصل کرو۔ اب اخلاق فضیلہ کو حاصل کرنے کے لیے اخلاق رذیلہ سے نکلنا پڑے گا۔ سب سے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں ذکر ہوا تھا عجب، یعنی بس میں اور میں۔ کل آپ سے ذکر ہوا حسد کے بارے میں۔ آج جس قوت رذیلہ کا ذکر آپ کی خدمت میں کرنا ہے، میں اور آپ اگر کمال سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں اسماء کا، اور ان اسماء کا جو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے ہمارے درمیان موجود ہے، تو اپنے آپ کو صفت حرص یعنی لالچ سے محفوظ رکھیں۔ معراج السعادہ میں آیت اللہ احمد نراقی نے اس صفت کی بہت زیادہ مذمت کرتے ہوئے اخبار اور روایات قرآن سے اس کے بارے میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ حرص وہ صفت رذیلہ ہے جو کہ حب دنیا کی شاخ ہے، اور حب دنیا کی شاخ ہونے کے بعد اس کا معاملہ یہ ہے کہ یہ صفت مہلکہ اور صفت بد اخلاقی میں شامل ہے، اور اس صفت میں انسان یہ اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے۔ اس کا بس نہیں چلتا کہ سب کچھ اپنے پاس جو ہے جمع کر لے، چاہے اس نے 2 گز کی قبر پہ جانا ہے۔ اسی ذیل میں جو ہے وہ آیت اللہ ایک رسول اللہ کی حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ نے اگر کسی کو 2 طلائی ندیاں حاصل ہو جائیں تو بھی وہ تیسری کی تمنا کرے گا، حریص آدمی کے لیے۔ کہا کہ اگر اس کو 2 طلائی ندیاں حاصل ہو بھی جائیں تو بھی وہ تیسری جو ہے وہ ندی کو کہلے طلب کرے گا، اور اس کا شکم سوائے مٹی کے کوئی نہیں بھرے گا۔ اللہ اکبر۔ بندے تاریخ میں ایک عجیب سا واقعہ ہے، ذہنوں کو تھوڑا کھولنے کے لیے جیسے بچیاں ہوتی ہیں صرف حدیث روایات بیان کر کے بچیوں کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عامر
عراق کا جب حاکم بنا تو اس کے دو دوست تھے، ایک ثقفی تھا اور ایک جو ہے وہ انصاری تھا۔ دونوں دوستوں نے سوچا چلو عبداللہ ابن عامر کے پاس ہم جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ تہنیت دیتے ہیں کہ تم حاکم بن گئے تو یقیناً وہ ہمیں کچھ نہ کچھ عنایت کرے گا، بخشے گا۔ کہتے ہیں دونوں سفر پہ ساتھ چلے، اتنے میں ثقفی سے دوسرے دوست نے کہا، انصاری نے، کہ نہیں میں نہیں جاتا۔ این بیچ جو ہے وہ سفر میں پوچھا کیوں؟ کہا جو خدا عبداللہ ابن عامر کو عراق کا حاکم جو ہے بنا سکتا ہے، کیا وہ ہمیں کہیں سے رزق نہیں دے سکتا؟ بس اتنا کہہ کے وہ سفر سے واپس چلا گیا۔ ثقفی نے اپنا سفر جو ملتوی نہیں کیا، سفر کرتا ہوا پھر اس کے پاس پہنچا۔ عبداللہ ابن عامر کے پاس پہنچ کے سارا قصہ سنایا کہ ہم دو دوست آ رہے تھے ساتھ اور اس طرح کا معاملہ ہوا۔ عبداللہ ابن عامر نے کیا کیا، آنے والے کو 4000 دینار دیے اور رہ جانے والے کو 8000 دینار اس کے ہاتھ سے بھیج دیے۔ اس میں ثقفی نے ایک شعر کہا، اس کا مطلب یہ تھا کہ حرص کرنے والے کو اس کا حرص مستغنی نہیں کرتا، یعنی اس کو امیر نہیں کرتا، اور کہا قناعت کرنے والے کو اس کی قناعت فائدہ دے دیا کرتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی شخص دنیا سے اتنا ہی طلب کرے جتنا وہ کفایت کرتا ہے تو اسی میں وہ سیر ہو جایا کرتا ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ طلب کرے جس میں اس کی کفایت بھی پوری ہو چکی ہو تو پھر وہ دنیا سے کبھی بھی سیر نہیں ہو سکتا۔ عزیزان، اب آپ کی خدمت میں جیسے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مرد اور اس کی ٹریٹمنٹ بھی۔ اب صفت حرص کا علاج کیا ہے، کیسے اس جو ہے صفت رذیلہ کو ختم کیا جائے؟ اسی حوالے سے میرا جو سادہ میں ہی لکھا ہے، کہتے ہیں جسے بھی اپنے اندر سے صفت حرص کو ختم کرنا ہے اسے چاہیے کہ صفت فضیلت اپنے اندر قناعت کو پیدا کرے۔ قناعت مطلب ضرورت کے مطابق، ضرورت ہے ہمارے یہاں دیکھیں ائمہ معصومین تو بیچارے 3 دن بھوکے رہے، ہمیں ایسا نہیں ہے کوئی آرڈر کے بھوکے رہو بھلے کوشش نہیں کرو، نہیں، ان کا ایک الگ بحال وہ طرز تھا اور ایک مشیت تھی، لیکن ہمارے کیا ہمیں ضرورت کے تحت لینا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ نہیں۔ کہا جو قناعت کرنے والا ہے ضرورت کے تحت مل گیا شکر کر لیا تو پروردگار عالم اسے صفت فضیلت عنایت کر کے کمال سعادت انشاءاللہ تعالی نصیب کرتا ہے۔ اچھا، اب یہ صفت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو؟ کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا حسد کا علاج کیسے کیا جائے، اس کے لیے میں 2-3 نقطے آپ کی خدمت میں۔ پہلی چیز سوچنا شروع کریں، جس نے مجھے پالا ہے وہ میری اولاد کو بھی پال لے گا۔ فی زمانہ جدوجہد کیا ہے، میں بھوکا رہوں میں پیاسا رہوں، ٹھیک ہے والدین کو محبت ہوتی ہے بچوں سے، کرنی بھی چاہیے، لیکن جب یہ محبت حرص کی حدود میں داخل ہونے لگے پھر نہ آپ کا فائدہ ہے نہ بچوں کا فائدہ۔ اتنا جمع کرنا ہے کہ ہمارے مرنے کے 100 سال بعد بھی ہمارے بچے جو ہے وہ آرام کرتے رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا پہ توکل نہیں ہے۔ جس خدا نے مجھے رزق دیا ہے، مجھے گھر دیا ہے، مجھے پناہ دی ہے، وہی میری اولاد کو بھی دینے والا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے دوسرا علاج۔ کھانے پینے میں حرص جب ہم کرتے ہیں کیا ہے، یہ بھی کھا لیں وہ بھی کھا لیں یہ بھی رکھ لیں وہ بھی رکھ لیں۔ کورونا کے زمانے میں آپ نے دیکھا لوگوں نے اپنے گھروں میں ڈھیر کر لیا جبکہ ایک سانس کا نہیں مانی، کوئی وینٹیلیٹر سے واپس آ گیا اور کوئی لمحوں میں دم توڑ کے چلا گیا۔ خدا کہتا ہے ایک وقت میں جتنا رزق تمہارے پیٹ میں سما سکتا ہے اتنا ہی سمائے گا، چاہے چاروں طرف تم اپنے رزق کے پہاڑ بھی ڈھیر کر لو، لیکن یہ بات اگر ذہن میں رکھو کہ اللہ نے قوت ہاضمہ جتنی دی ہے اتنا ہی ہم پیٹ میں داخل کر سکتے ہیں تو حرص جیسی رذیلت سے نجات پا جاؤ۔ اب اس کے بعد آئیے سب سے اہم نقطہ، بہت ہی چھپتا ہوا نقطہ، آیت اللہ احمد نراقی نے لکھا، کہا بہت سے ہم نے زمانے میں ایسے دیکھے کہ جن کے باپ دادا جائیدادیں چھوڑ کے چلے گئے مگر وہ فقر فاقے میں گرفتار ہیں، اور بہت سے ہم نے ایسے دیکھے جن کے باپ دادا غریب تھے فقیر تھے مگر آج ان کے بچے دولت میں مالا مال ہوئے ہیں۔ لہذا حرص کا کوئی جو ہے وہ کہنے کے فائدہ نہیں ہے، انسان خدا پہ توکل کرے، قناعت کرے۔ بہت نفیس ترین روایت آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آگے بڑھتے ہوئے بیان کو ختم کرتے ہوئے اپنے مسائل پہ جاؤں۔ کہتے ہیں پنڈت تاریخی کی روایت،
ابن اوائل کا کہنا ہے کہ میں ابو ذر غفاری کے ساتھ گیا سلمان کے گھر. سلمان فارسی نے دسترخوان لگایا. کہنے لگے کہ اگر رسول نے نہ یہ حکم دیا ہوتا کہ بہت تکلف زیادہ نہ کیا جائے تو میں تمہارے لیے بہت تکلف جو دعوت کرتا. یہ کہہ کر جناب سلمان فارسی نے نمک اور روٹی رکھی. ابو ذر نے کہا کہ اگر پودینہ ہوتا تو اچھا ہوتا. ہمارے یہاں بھی یہی سین ہے. ہاں مجلس کا دسترخوان بھی لگتا ہے تو کہتے ہیں بریانی آ جائے تو اگر رائتا ہوتا تو اچھا ہوتا. دیکھیں مجھے اور آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی مجلس سے سیکھنی ہے اسی فرض سے تاکہ ہم چھوٹے سے بڑے پر جائیں پھر کمال سعادت پہ چلے جائیں. ابو ذر غفاری جیسا جو ایمان کے درجوں پر فائز ہے, ابو ذر سے زیادہ جو ہے سچا زمین کے نیچے نہیں ہے, لیکن ایک ایک عمل کی قیمت خدا نے ان ہستیوں کے ذریعے بھی ہمیں بتلائی ہے. ابو ذر نے کہا اگر پودینہ ہوتا تو اچھا ہوتا. مہمان کو خواہش کرے میزبان کے لیے لازم اس کو پورا کرے. سلمان فارسی اٹھے, اپنا لوٹا لے جا کے گروی کیا, گروی کر کے پودینہ لے کر آئے, دسترخوان پہ رکھ دیا. کھانا ختم ہوا. ابو ذر نے کہا الحمدللہ الذی قنعنا, تمام در حمد اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں قناعت والا بنایا. سلمان فارسی نے کہا اگر قناعت والے ہوتے تو میرا لوٹا آج وہاں گروی نہ ہوتا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد کا. اسی لیے پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے من عز قنعنا, کہ جس نے قناعت کی وہ صاحب عزت ہو گیا, اور جس نے قناعت نہیں کی وہ جو ہے ذلیل ہو گیا. اسی ذیل میں اگر ہم جو ہے وہ آگے دیکھیں تو مثلاً کے جو بیچارے کم پر کہنے کے قبول کر لیا کرتے ہیں تو ایسے عالم میں لوگ دوسرے ان کو ٹونٹ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں. آئیے آج آپ کی خدمت میں وسائل شیعہ کی روایت کو پیش کروں پیغمبر اکرم سے. شیخ عاملی نے اس روایت کو پیغمبر سے نقل کیا کہ غریبوں کا قاصد رسول اللہ کے پاس آیا. جب وہ رسول اللہ کے پاس آیا تو رسول اللہ نے ان کے قاصد کو جو جواب دیا وہ جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں. روایت بہت طولانی تھی. کہا رسول اللہ نے پیغام دیا, کہا تین ایسے فضائل ہیں جو قناعت پسندوں کو ملیں گے وہ مطمئن رہے اور حیض کی رذیلت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. بہت توجہ آج کی تعلیم و آخری بیان کے چند جملے. پہلی کہلیں فضیلت, رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت میں پروردگار عالم نے کچھ گھر بہت اونچائی پر بنائے ہوئے ہیں, یعنی کچھ محل بہت اونچائی پر ہے. کہا ان گھروں کو اہل جنت بھی ایسے دیکھتے ہیں جیسے زمین والے آسمان میں بکھرے ہوئے تاروں کو دیکھتے ہیں. کہا ان بالا خانوں میں یا تو غریب نبی رہیں گے یا قناعت پسند شہید رہیں گے یا قناعت پسند مومنین رہیں گے. دوسرا فائدہ لالچ سے بچنے کا, قناعت کو اختیار کرنے کا. رسول اللہ نے ان غربا کے قاصد کو بیان میں لکھا, کہا کہ قیامت کے دن جنت میں قناعت پسند والے داخل ہو جائیں گے. دولت مند جو بہت زیادہ دولت رکھتے تھے, نیک تھے, سب کچھ تھا, حیث بھی نہیں رکھتے تھے لیکن بہت زیادہ دولت مند تھے, تو کہا وہ آدھے دن کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. اور وہ آدھا دن آپ کو پتا ہے کتنے سال کا ہے جنت کا؟ 500 سال کا دن ہے وہ, یعنی 500 سال میں جنت کے باہر ہی کھڑے رہیں گے اور فقراء غربا سب اندر داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد تیسری چیز کہا جب غریب کہتا ہے, وہی بات آ گئی جیسے میں نے مجلس کو شروع کیا تھا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. خدا سورہ مزمل میں کہتا ہے میرا ذکر کرتے رہو, میری طرف توجہ رکھو. کہا کہ غریب اس تسبیح کو پڑھے گا, امیر بھی اس صدر جو ہے وہ تسبیح کو پڑھے گا. کہا امیر کو غریب جتنا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ اس تسبیح کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ 10,000 درہم راہ خدا میں خرچ نہ کرے. تو کیا پتہ چلا کہ حرص کا تعلق جو ہے وہ صفت رذیلہ سے ہے, قناعت کا تعلق صفت فضیلہ سے ہے. میں اور آپ کمال سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آپ کو صفت حرص سے نکالے اور صفت قناعت سے اختیار کرے. خواتین کا مجمع ہے, آخری جملہ کہتے ہوئے پیغمبر اور حسین کی ذات پہ چلی جاؤں. 4 جوڑے ہیں, 6 اور مزید ابھی بنانے ہیں. یہ قناعت نہیں, یہ حرص ہے. اچھا خاصا ہے, تقریبات میں پہن سکتے ہیں. خدارہ مجلس میں ایک دوسرے کے لیے زندگیاں آسان کیجیے. شادیوں میں پوچھنا چھوڑ دیجیے کہ یہ سوٹ تم نے فلاں کی شادی میں پہنا تھا نا, جس کی وجہ سے وہ دوسرا بندہ مجبور ہونے لگتا ہے کہ اب اگلی شادی میں ایک اور نیا سوٹ بنایا جائے, جبکہ وارڈروب میں
جوڑوں کی بھرمار رکھی ہوئی ہوتی ہے. بعض خواتین کا عالم یہ ہے کہ شادی کے بعد ان کے لیے مطلب وارڈروبس کی کمی ہو جاتی ہے، پھر وہ اپنے شوہروں سے کہہ کے 2-4 اور منگواتی کی کمی ہو رہی ہے. ایک اور عرض کروں، ٹھیک ہے، اگر بنا بھی رہی ہے تو کوشش کریں ادھر سے الماری میں رکھتی جائیں لیکن دوسری طرف سے نکالتی چلی جائیں. کم از کم وارڈروب آپ کی بحال رہے گی، اور کم از کم ہیلتھ کی جو ہے صفت سے آپ محفوظ رہیں گی. ہیلتھ کیا ہے؟ پرانا بھی رکھا ہوا ہے، نیا بھی بناتے جا رہے ہیں، کسی کو دینے کی باری آئی نہیں یہ تو بھی فلاں جگہ پہن سکتے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا نے نیا شادی کا جوڑا کہنا بہت آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے. پہلے مرحلے پر دل کی لالچ، اتنا قیمتی جوڑا کسی کو دے دوں. دوسرے مرحلے پر وہ شکوک و شبہات جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ شادی کا جوڑا دے دیا تو ہمارے شوہر کو کچھ ہو جائے گا. شوہر کو موت حیات دینے والا یہ جوڑا نہیں، اللہ تعالیٰ ہے. الذی خلق الموت والحیات. بس میں نے اپنے بیان کو ختم کیا. ایک لالچ ایسی ہے جسے خدا نے بہت پسند فرمایا. عجیب بات ہے، صفت رذیلہ ہے لالچ، لیکن ایک ایسی لالچ ہے جسے خدا نے بڑا پسند فرمایا. سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا، وہ پیغمبر کی صفت کے طور پر ذکر کیا. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یہ میرا جو پیغمبر ہے یہ اپنی امت کی ہدایت کے لیے لالچ رکھتا ہے اور اپنے بندوں پہ شفیق و مہربان ہے. اللہم صلی علی ایسی لالچ رکھے جو خدا کو پسند آئے. اپنی اولاد کے لیے دنیا سے زیادہ دین کی لالچ رکھے. یہی وہ لالچ ہوگی جو خدا کو پسند آئے گی. یہ صفت رذیلہ نہیں ہوگی، صفت فضیلہ ہو جائے گی. میرا بچہ نمازی بن جائے، میرا بچہ روزے دار ہو جائے، میرا بچہ مولا کی مجلس میں جانے کا شوقین ہو جائے، میرا بچہ کم پہ راضی ہونا سیکھ جائے. یہ ساری لالچیں اگر ہم اپنے اندر رکھیں تو رسول اللہ کی اس صفت کے مطابق ہو جائیں گے، حریص علیکم بالمؤمنین. اور جب رسول کے اندر یہ لالچ تھی تو کیسے ممکن نہیں تھا رسول کے نواسے حسین کے اندر یہ لالچ نہ ہو. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی. میں صرف اور صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. وہ اور بات ہے کہ اس لالچ میں حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ چلا گیا. اور اس جانے میں جو سب سے پہلا فرد گیا ہے نا، حسین کا جان و جگر اور عزیز حسین کا بھائی مسلم تھا. اور پھر اس کے ساتھ وہ بچے جو کوفہ میں بے دردی سے شہید ہوئے. 2-4 جملے مسائل کے اور بیان میں نے ختم کیا اپنا. آپ سب جانتے ہیں نا مسلم کون ہے؟ رجل الفقیہ ہے مسلم، معمولی نہیں ہے. علماء کہتے ہیں مسلم، عباس، عبداللہ ابن جعفر طیار اور محمد حنفیہ چاروں اگر کربلا میں جمع ہو جاتے نا، کسی میں جرت نہیں تھی وہ حسین کا بالبی کا کر پاتا. لیکن حسین نے اپنے نانا کی امت کے لالچ میں ساری قوتوں کو بکھیر دیا. محمد حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، عبداللہ پہ خدا نے بخار کو طاری کیا، مسلم کو کوفے بھیج دیا اور عباس کو ساتھ لے کے چلے. عباس فقط بچوں کے لیے پانی لے کر بہت مختصر سے لفظوں میں دونوں کے مذاہب کو بیان کر کے آپ کی سہمتوں کو تمام کرو. مسلم کو جب قید کر کے لایا گیا ہے نا، سلام نہیں کیا، بس ایک مرتبہ کہا تھا میرا امیر تو بس وہی ہے جس سے حسین کہتے ہیں. اور اس کے بعد جب وقت قتل آیا، میں اور آپ مسلم کی سنت کو اس طرح پورا کرتے اتنی دور سے مسلم نے اشارہ کیا السلام علیکم ابا عبداللہ. ایک مرتبہ مولا کرسی میں بیٹھے تھے منزل زبالہ پہ، باقی باتوں میں مسجد سو پہ کھڑے ہو گئے. وعلیکم السلام یا مسلم.
زینب قریب آئی، بھیا کسے سلام کا جواب دے رہے ہو؟ اے میری بہن پہلے مسلم کی یتیمہ کو لے کر آؤ، میرا بھائی مسلم شہید کر دیا گیا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا، اس کو نئے گوہر پہنائے گئے، میں کہوں مولا سکینہ کو اگر دور ہی رکھ لے تو اچھا ہے، بچی دیکھے گی یتیمی کا ملتا ایسے ملتا ہے، مگر تڑپ جائے گی جب اس کے گوہر پہنانے کی بجائے چھینے جائیں گے، جب اس پہ دست شفقت رکھنے کے بجائے توا سے مارے جائیں گے۔ عزیزان عباس قریب آئے، مولا کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ بھی متغیر ہے، عباس ہمارا مسلم۔ عباس نے تڑپ کے نام پہ ہاتھ رکھ لیا، کہا بھیا مسلم بہت دور ہے۔ اس کے بعد عباس نے کہا آقا میرا بھائی اکیلا ہے، بس ایک مرتبہ مولا نے دو انگلیوں کے درمیان عباس کو دکھایا، عباس نے کیا دیکھا؟ دار الامارہ ہے، مسلم کا سر کٹ رہا ہے۔ عباس نے طرف کے کہا مولا مسلم اکیلا ہے، مسلم کے پاس اسی موجودے سے جو موجودہ کر کے مجھے دکھا رہے ہیں مجھے مسلم کے پاس پہنچا دیجیے۔ ایک مرتبہ حسین نے حسرت سے کہا مسلم اکیلا نہیں ہے عباس، ذرا دار الامارہ کے نیچے دیکھو۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش خاتون ہے، دامن کو پھیلائے ہوئے ہے، اے مسلم ذرا سر میں زمین میں گرنے نہیں دوں گی۔ حسین نے کہا میری ماں زہرا اسی شہر میں مسلم کے یتیموں کو بھی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ارے دشمن کے گھر میں پناہ لی تھی، مومنہ تھی پناہ دی تھی، مگر کیا معلوم تھا کہ دشمن بھی اسی گھر میں رہتا ہے۔ بچوں کو ساری رات ستون سے باندھ دیا، سامنے تلوار کو لگا دیا، بچے حسرت سے دیکھتے تھے، کوئی نہ تھا جو ان کی مدد کرتا۔ صبح کو بایا قاتل لے کے چلا، نہر پہ پہنچا، بچے نے نہر کا نواز کی مہلت مانگی، ایک حشر بابا ہو گیا خنجر کے تلے پہ، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پہ، پھر پیٹ شقی کر کے علم آیا دوبارہ، چلانے لگے بھائی کو وہ بھائی کا پیارا، مائیں بیٹھی ہے نا یہاں پہ، اماں کو پکارا کبھی بابا کو پکارا، جلاد نے تن پر اتارا، دھبا بھی نہ پھونکا رہا شمشیر عدو میں، بھائی کا لہو مل گیا بھائی کے لہو میں۔ ایک جملہ میں ہر سال پڑھا کرتی ہوں، بزدلوں کو تھام کر آخری جملہ ماتم کر کے رو لینا۔ اونو محمد بھی کربلا میں شہید ہوئے، یہ مسلم کے لال بھی یہاں شہید ہوئے، دونوں کا مقصد مومنین کے لیے اصلاح تھا، لیکن کیا ہوا اونو محمد جب گرے ہیں نا، ادھر سے عباس ادھر سے حسین سب آ گئے اونو محمد کو تھامنے کے لیے، ان کے لاشیں اٹھانے کے لیے۔ میرا سلام وہ مسلم سے یتیموں پر۔ جب ایک بھائی کا سر کاٹا گیا، اس کی لاش کو نہر میں ڈالا گیا، کوئی نہ تاج لاش اٹھاتا، کوئی نہ تاج چھوٹے بھائی کو تسلی دیتا۔ ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کا سر کٹا، گویا بڑے بھائی کی لاش بننے میں تھی، میرے بھائی گھبرانا نہیں، میرا لاشا پانی میں ٹھہرا ہوا ہے، جب تمہارا لاشا آ جائے گا ہم دونوں ساتھ پانی میں رہے ہوں گے۔ مائیں بیٹھی ہے، اپنے بچوں کو چند دقیقے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ میرا سلام ہو زوجے مسلم پر، جس نے اپنے بچے اسلام کے لیے لٹا دیے۔ علماء کا قیامت کے جملہ، ماں تھی نہیں باپ تھا نہیں، مومنہ نے اتنی شفقت کی، مومنہ اس کو پہلے تو مومنہ کہتے رہے، لیکن جب جلاد پائے قتل لے کے چلا نہ جانے کیا خیال آیا۔ ایک مرتبہ دیکھا بس یہی ہے جو ہمارے ساتھ اتنی شفیق ہے، ایک مرتبہ جاتے جاتے گھر سے کہا اماں، اس مومنہ کو مخاطب کر کے کہتے اماں جب ہم مر جائے تو ہمارے کرتے خون میں ملا کے اگر کوئی قافلہ مدینے جا رہا ہو
تو ہماری ماں کو یا زہرا یا علی لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا واسع المغفرة اغفر لي پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب مسلم اور ان کے بچوں کا ہمیں بھی دین کا عاشق قرار دے دے پروردگار تجھے ہستیوں کا واسطہ ہمیں بھی اپنے زمانے کے مولا کا ایسا خوبدار قرار دے دے کہ اپنی جان اپنا مال سب کچھ ان پہ نچھاور کرنے کو تیار ہو جائے پروردگار اس میں شہدا کے صدقے سے ہمیں کمال سعادت کو نصیب کرنے کی توفیق دے دے آج جس صفت رضیلہ کا ذکر ہوا وہ جو بھاشا ڈھیر ہر ایک صفت رضیلہ سے ہم سب کو محفوظ کر دے پروردگار ہماری روحوں کو ہماری آنکھوں کو اتنا پاک کر دے سید کے لال امام زمان کی دیدار سے مشرف فرما ان کے ظہور میں تعجیل ہو پروردگار زہرا کے لٹے ہوئے گھر کا واسطہ ان سب بیویوں کے گھروں کو شاد و آباد پروردگار زوجہ مسلم کی اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ ان سب بیویوں کی گودیوں کو شاد و آباد پروردگار زوجہ مسلم کے وارث کے چلے جانے کا واسطہ سب کے وارثوں کو سلامت رکھ پروردگار جتنے بھی لوگ مجلس کے شوق میں نکل رہے سب کو اپنے سائے رحمت میں پناہ دے پروردگار ہم سب کو دنیا و آخرت کا ہر خیر دے دے دنیا و آخرت کے ہر شر سے نجات دے دے پروردگار جو جو متمنی ان سب کو روزہ سید الشہداء کربلا جانا نصیب فرما پروردگار ہم سب کو ہمارے محرومین کو فشار قبر اور عذاب قبر سے بچا لے پروردگار یہاں جتنے بیٹھے مجھ سمیت ہم سب کے محرومین کو ناسوں کا ثواب عنایت فرما ہم سب کو ہمارے محرومین کو امام زمان کے لشکر میں ان کی دعاؤں میں ان کے ظہور میں شامل فرما